بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل قصے کہانیاں۔ چلتے ہیں اپنے ناول حیوان کی طرف، جسے لکھا ہے کانتا خدیجہ نے۔ ایپیسوڈ 3۔ شہیر اور اس کی ٹیم کراچی کے لیے روانہ ہو چکی تھی، ماں سوائے جواد کے جس کی آج شادی تھی۔ پورا سفر شہیر نے آنکھیں بند کیے گزارا۔ ایک تکلیف تھی جو اس کے دل میں اٹھی تھی۔ اسے آج وہ دن یاد آیا جب وہ اس کی محبت کا اسیر ہوا تھا۔ وہ آج کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ ماضی۔ سیما، جلدی کرو نا، گھر بھی جانا ہے، اتنی دیر ہو گئی، ابا پریشان ہو رہے ہوں گے، اور پھر مغرب کا وقت بھی ہو گیا ہے، ہما سیما سے بولی، جس کی شاپنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اوہ آپی، بس 10 منٹ پلیز، سیما نے منت کی، جس پر ہما نے حامی سر ہلا کر اسے اجازت دے دی۔ چلیں آپی، سیما اس کے پاس آ کر بولی۔ شکر اللہ کا، ہما نے شکر ادا کیا اور بازار سے باہر کو نکلی۔ وہ دونوں اس وقت فوڈ اسٹریٹ سے ہو کر گزر رہی تھی جب ایک آدمی ہما کے پاس سے اچانک سے گزرا، مگر ہما اپنی راہ میں رک گئی۔ اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھی۔ کیا ہوا آپی، چلیں نا، سیما اس سے بولی تو ہما پھر سے چلنے لگ گئی۔ اللہ آپی، جلیبیاں لے لیں؟ سیما للچائی نظروں سے جلیبی کی دکان دیکھ کر بولی۔ سیما، دیر آپی، بس 5 منٹ۔ سیما تیزی سے دکان کی طرف گئی جبکہ ہما ایک سائڈ پر آ کھڑی ہوئی۔ وہ آدمی ایک بار پھر ہما کے برابر میں آ کھڑا ہوا اور کسی نہ کسی طریقے سے اسے چھونے کی کوشش کرنے لگا۔ شہیر جو اپنی بائک سٹارٹ کر رہا تھا، اس کی زیرک نگاہوں سے یہ سب چھپ نہ سکا۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو ضبط کی آخری حد کو چھو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ وہ آس پاس مدد طلب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ شخص اسے خباثت بھری نظروں سے گھور رہا تھا۔ شہیر کو ایک دم غصہ آ گیا۔ وہ اس آدمی کے پاس گیا اور اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ گھٹیا، خبیث انسان، عورت کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتا ہے تو؟ تم جیسے بے شرموں کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ایک عورت کو عزت اور تحفظ فراہم نہیں کر سکتا۔ شہیر کا غصہ کسی صورت بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی پولیس آ گئی، جنہوں نے شہیر کی شناخت پر اس کو چھوڑ کر اس آدمی کو گرفتار کر لیا، جس کی حالت اب بری ہوئی پڑی تھی۔ سیما بھی اس ہنگامے سے وہاں آ گئی۔ جب اس نے روتی ہما کو دیکھا تو اس کے پاس جا کر اسے سنبھالنے لگی۔ سنیے، شہیر جو وہاں سے جانے لگا تھا ایک میٹھی پکار پر مڑا۔ وہ آپ کا شکریہ۔ ہما نے ایک پل کو نظریں اٹھائے اسے دیکھا تھا، ہم ایک پل، اور وہ ایک پل تھا جب شہیر کے دل پر محبت نے قبضہ جما لیا۔ ہما وہاں سے فوراً چل دی، مگر شہیر کتنے ہی پل وہاں کھڑا رہا۔ نقاب میں نظر آتی صرف وہ 2 شہد رنگ آنکھیں شہیر کا چین اور سکون لوٹ چکی تھی۔ انہی دنوں شہیر کے ایک جونیئر جواد کا نکاح تھا۔ جواد اور شہیر نے مل کر ایک کیس پر کام کیا تھا اور اسی سلسلے میں شہیر لاہور سے پنڈی آیا ہوا تھا۔ جواد نے شہیر کو اپنے نکاح کی دعوت دی تھی، مگر شہیر کی امی کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ نہ جا سکا، اور پھر انہی دنوں شہیر کی والدہ کی وفات ہو گئی، جس کے بنا پر وہ پنڈی نہ آ پایا۔ شہیر کی زندگی میں بہت کچھ بدل گیا تھا، مگر جو نہیں بدلا تھا وہ تھا وہ خاص احساس جو اس کے دل میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ کتنی کوشش کی تھی اس نے وہ حادثہ بھولنے کی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کچھ دنوں بعد شہیر واپس پنڈی ایک کیس کے سلسلے میں آیا تھا۔ ان کا مشن ایک ایسے گروہ کو پکڑنا تھا جو بیچ بازار میں بچوں سے بھیک منگواتے تھے، اور وہ بچے بھیک کے نام پر لوگوں کے موبائل چوری کرتے تھے اور انہی موبائلز کو استعمال کر کے ملک میں بلاسٹ کروائے جاتے تھے۔ شہیر کی وجہ سے وہ گروہ پکڑا گیا، مگر انکاؤنٹر کے دوران گولی شہیر کے کندھے پر جا لگی۔ چونکہ افتخار صاحب کا گھر اس ایریا کے پاس تھا، جو جواد شہیر کو آرام کے غرض سے ان کی طرف لے آیا۔ جواد یار، تم خواہ کا ٹینشن لے رہے ہو، میں ٹھیک ہوں، شہیر درد پر قابو پاتے بولا۔ سر، آپ فکر نہ کریں،
آپ کو میرے ماموں اور ان کی فیملی سے مل کر اچھا لگے گا، اور فی الحال آپ کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ آپ کہیں جا سکیں۔ جواد اسے جواب دیتا افتخار صاحب کے گھر لے آیا۔ افتخار صاحب نے جواد کی بات سن کر شہیر کو رات گزارنے کی اجازت دے دی، مگر جب شہیر کو باتوں ہی باتوں میں معلوم ہوا کہ ان کے گھر پر صرف وہ اور ان کی 2 بیٹیاں ہیں، تو وہ جواد کو گھورتا رہا جو ہر جگہ دیکھ رہا تھا ماں سوائے شہیر کے۔ ابو کھانا لگ گیا ہے۔ اتنے میں ہما نے دروازہ کھٹکھٹا کر انہیں اطلاع دی۔ یہ آواز نہیں، وہ نہیں ہو سکتی۔ شہیر نے غلط فہمی سمجھ کر سر جھٹکا۔ آ جاؤ بیٹا، کھانا کھا لیں۔ افتخار صاحب کی بات پر وہ کھانے کو چل دیے۔ شہیر جو ہاتھ دھونے کی نیت سے باہر آیا تھا، ایک وجود سے ٹکرایا۔ ہما نے شہیر کو دیکھتے فوراً دوپٹے سے نقاب کر لیا، مگر شہیر، وہ تو پہچان چکا تھا ان آنکھوں کو، یہی تو تھی وہ۔ ہما شہیر کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ جب پیچھے سے جواد آیا، سر آپ یہاں؟ جواد نے اس سے پوچھا۔ ہاں، وہ ہاتھ دھونے تھے، شہیر نے چونک کر جواب دیا۔ اچھا، وہ کون تھی؟ افتخار صاحب کی بیٹی؟ شہیر نے جواد سے باتوں باتوں میں پوچھا۔ جی سر، ماموں کی بیٹی اور شہیر کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اور میری بیوی، جواد خوشی میں مسکراتے بولا، اور شہیر کو یوں لگا جیسے کوئی اسے تپتے صحرا میں چھوڑ چکا تھا، اور آج شہیر کو معلوم ہوا تھا کہ وہ احساس جو وہ اتنے دنوں سے دل میں لیے گھوم رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ محبت کا احساس تھا۔ سر تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، پھر دوبارہ سفر شروع کریں گے۔ اس کو ماضی سے باہر زین کی آواز لائی تھی، جو اجازت مانگ رہا تھا آرام کی۔ ٹھیک ہے، شہیر نے سر ہلائے اجازت دے دی۔ تو ٹھیک ہے، نہاد اس کے پاس بیٹھے پوچھنے لگا۔ ہاں ٹھیک ہوں، شہیر نے محض سر ہلایا۔ آؤ مومن اس بچے کو اپنے عالی شان گھر میں لے آیا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ بچہ حیرانگی سے آنکھیں بڑی کیے اس گھر کو دیکھنے لگا۔ میرا، مومن نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ کھانا کھاؤ گے؟ مومن نے سوال کیا۔ ہاں، بچے نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ بیٹھو۔ اسے ٹیبل پر بٹھا کر مومن اس کے لیے کھانا لایا۔ آج بہت عرصے بعد وہ کسی کی کمپنی میں کھانا کھا رہا تھا۔ مومن نے غور سے اس بچے کو دیکھا جو مزے سے کھانا کھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ کیا کرنا تھا فی الحال؟ مومن نے اس سوچ کو پسے پشت ڈال دیا تھا۔ مومن اور اینا کو اکٹھے ہوئے 3 سال ہو گئے تھے۔ مومن اینا کی ذات میں حد سے زیادہ گم ہو چکا تھا۔ اینا ایک بند کلی تھی جس کو صرف مومن کے لیے کھلنا تھا۔ اینا مومن کو اپنے اشاروں پر نچاتی تھی، جو وہ کہہ دے وہی ہوتا تھا۔ اینا کو مسلمانوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ مومن اپنا مذہب چھوڑ دے، اور مومن اس کے لیے اینا بہت ضروری تھی، اس لیے اس نے خوشی خوشی اپنا مذہب چھوڑ دیا۔ انہی دنوں اینا اسکول کے ٹرپ پر جانا تھا۔ اینا کو اسکول کے ٹرپ پر جانا تھا، ایک جنگل کی سیر کے لیے۔ اینا چونکہ جغرافی سبجیکٹ کی تھی، اس لیے اسکول کے انتظامیہ انہیں ایسی جگہوں پر لے کر جاتی تھی۔ آج مومن نے بہت عرصے بعد البرٹو کے ساتھ وقت گزارا۔ البرٹو جو یہ سمجھتا تھا کہ مومن اینا کے ساتھ صرف وقتی طور پر تھا، مگر اب مومن کا اینا میں اس حد تک انٹرسٹ لینا البرٹو کے لیے ٹینشن کی وجہ بن چکا تھا۔ اینا کس قسم اور کیسی فطرت کی لڑکی تھی البرٹو اچھی طرح سے جانتا تھا، اور پھر مومن کا اس میں اس حد تک انٹرسٹ لینا۔ مومن، البرٹو نے اسے پکارا۔ ہاں، وموسا لا ونٹورا ہوئے، کیوں نہ آج ایڈونچر کرنے چلیں؟ البرٹو نے آئیڈیا دیا۔ اوکے پیرو ڈونڈ، ٹھیک ہے، مگر کہاں؟ مومن کے پوچھنے پر البرٹو کے لب کھلے اور وہ اسے اسی جنگل میں لے گیا جہاں اینا کا ٹرپ گیا تھا۔ مگر کس کو معلوم کہ یہ ایڈونچر ان سب کی زندگیوں میں کون سا نیا موڑ لانے والا تھا۔ مومن اور البرٹو جنگل پہنچ چکے تھے۔ راستے میں البرٹو نے مومن کو بتایا کہ وہ یہاں اینا کو سرپرائز دینے آئے ہیں۔ مومن بہت خوش تھا اس وجہ سے۔ البرٹو نے اسے سامان دے کر جنگل میں ایک جگہ ڈھونڈ کر خیمہ لگانے کو کہا۔ خود وہ کار کو پارک کر کے باقی کا سامان لانے والا تھا۔ البرٹو کو کافی دیر ہو چکی تھی۔ مومن خیمہ لگا چکا تھا۔
جب اسے دوسری طرف سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ یہ آوازیں جانوروں کی تو ہرگز نہ تھی، وہ جانتا تھا۔ تو پھر کچھ سوچ کر وہ اس طرف بڑھا، جھاڑیوں کو پیچھے کرتا اس طرف گیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور پھر ان کالی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ جھاڑیوں کے آڑ میں دو انسانوں کو ایسی حالت میں پا کر اس کی سانسیں رک گئیں، مگر وہ کوئی اور نہیں بلکہ اینا ہی تھی، ایسی حالت میں کسی اور مرد کے ساتھ۔ وہ لڑکی جو ایک بند کلی کی مانند مومن کی نظروں میں رہتی تھی، مگر وہ تو دھوکہ تھا، اس کی آنکھوں کا سراسر دھوکہ۔ مومن، اینا کی سرگوشی نما آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے اینا کو دیکھا جو اب اپنے بڑھنا جسم کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ضبط سے مومن نے آنکھیں بند کر لیں۔ مومن، میری بات سنو۔ اینا خود کو ڈھانپتی اس کی طرف بڑھی۔ اس نے مومن کا بازو پکڑنا چاہا، مگر مومن نے اسے دھکا دیا، جس سے اینا کا سر پتھر میں لگا اور خون بہنے لگا۔ تم بے وقوف شخص، اینا کے ساتھ موجود وہ لڑکا بولا۔ مومن نے اپنی لال انگار آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود کیل پر اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ مومن کا غصہ دیکھ کر اینا کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ مومن، مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی۔ اینا کی کانپتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ مومن نے منہ پر انگلی رکھ کے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ شیر کی سی چال چلتا اب اس لڑکے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور پلک جھپکتے ہی اس کی آنکھ میں کیل گھونپ دیا۔ درد سے بلبلاتا چلاتا وہ زمین پر ڈہ گیا۔ اینا کی آنکھیں خوف سے بڑی ہو گئیں۔ اب مومن زمین پر بیٹھا آہستہ آہستہ اس کی دوسری آنکھ میں کیل کھبو رہا تھا۔ اس لڑکے کی آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ خون کو دیکھ کر اچانک مومن 8 سال پیچھے چلا گیا۔ اس نے اپنی انگلیاں اس کی آنکھوں میں ڈالیں اور اب اس کی خون بھری آنکھیں انگلیوں کی مدد سے چیرنے لگا۔ اینا کی چیخیں، اس لڑکے کی چیخیں، سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ اچانک مومن نے اپنی انگلیاں اس کی آنکھوں سے نکال لی اور خون آلود انگلیاں اپنے منہ میں لے گیا۔ یہ ذائقہ، یہ تو وہی ذائقہ تھا جس کی تلاش اسے اتنے سالوں سے تھی۔ اس نے حیرانگی سے زمین پر تڑپتے اس وجود کو دیکھا اور پھر وہی کیل اس کے دل میں کھبونے لگا۔ اینا کی چیخیں، اس لڑکے کی چیخیں، یہ سب مومن کو سکون دے رہی تھی۔ وہ بہت اچھا محسوس کر رہا تھا۔ اب زمین پر تڑپتا وجود ساکن ہو گیا تھا، کوئی حرکت باقی نہ رہی تھی اس وجود میں، وہ مر چکا تھا۔ مومن اس لڑکے پر جھکتا خون پینے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے اسے ایک نئی زندگی مل گئی ہو۔ وہ بہت خوش اور پرسکون محسوس کر رہا تھا خود کو، اس بے جان وجود کو ایسے ہی چھوڑ کر۔ اب وہ اینا کی طرف بڑھا جو سر نفی میں ہلائے پیچھے کو ہوئے جا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو مومن، مجھے معاف کر دو۔ وہ بار بار یہی گردان کیے جا رہی تھی، مگر مومن، وہ تو بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتری حیوانیت، چہرے پر چھائی شیطانیت۔ اینا کو اپنی زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ مومن اس کے پاس گیا اور ایک جھٹکے سے اس کے لمبے بالوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ مومن، اینا منمنائی، تو تم یہ سب جانتی تھی، تم یہ سب چاہتی تھی، اس کی خواہش تھی تمہیں، تم بازاری عورت۔ مومن نے پے در پہ تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دیا۔ اب میں تمہیں وہ دوں گا جس کی تم نے خواہش کی تھی۔ مومن اینا کے لبوں پر جھک گیا، یہاں تک کہ اینا کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ مومن اس خون کو پینے لگا۔ تیار رہو اس کے لیے، جو اب تمہارے لیے ہونے والا ہے۔ اینا کانپ رہی تھی خوف سے۔ مومن اسے بالوں سے پکڑے اسے خیمے میں لے آیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے اسے زمین پر پھینکا۔ مومن کی آنکھیں بدل چکی تھیں۔ نہیں مومن، نہیں۔ اینا پیچھے کو ہوتی سر نفی میں ہلانے لگی۔ مومن نے وہاں سے ایک رسی اٹھا کر اینا کے پیر اور ہاتھ باندھ دیے اور پھر اس نے سزا دی اینا کو خود سے محبت کی، محبت میں دھوکے کی۔ اینا کے منہ پر پٹی باندھے مومن اسے تکلیف دیتا رہا، یہاں تک کہ اینا کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ اینا کا بے جان وجود اب مومن کی نظروں کے سامنے تھا۔ اس نے خیمے میں موجود کلہاڑی اٹھائی اور اینا کے بے جان وجود کے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس کے بے جان وجود کو ایک بوری میں ڈالے۔ مومن نے اس کا چہرہ زمین میں دفنا دیا
اور بوری کو گرا لگا دی۔ مومن دوبارہ سے اس طرف گیا جہاں وہ دوسرا بے جان وجود تھا۔ اس وقت مومن کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے خود کو زخمی کیا اور اس لڑکے کے مردہ وجود کو کندھے پر اٹھائے جنگل کے اس حصے پر پہنچا جہاں اسکول انتظامیہ اور پولیس اینا اور اس لڑکے کو ڈھونڈنے آئی تھی۔ پولیس اس لڑکے کی ڈیڈ باڈی کو لے گئی اور مومن کو بھی سوال جواب کے لیے تھانے بلوایا۔ مومن سے جب سوال جواب ہوئے تو اس نے یہی بتایا کہ وہ اینا کو سرپرائز دینے آیا تھا، مگر جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اینا اس لڑکے کو مار رہی تھی اور جب مومن نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے مومن کو بھی زخمی کر دیا۔ مومن کو بے ہوش کرتی وہ وہاں سے بھاگ گئی اور جب وہ ہوش میں آیا تو ہمت کرتا اس لڑکے کو اٹھائے اس طرف لے آیا۔ مومن کے بیان پر پولیس نے دوبارہ سے سارے علاقے کی چھان بین کی۔ مومن کو لگا وہ پکڑا جائے گا۔ اس نے سب صحیح سے پلان کیا تھا، مگر اینا کی بوری میں بند لاش کو وہ چھپانا بھول گیا تھا۔ مگر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب پولیس سے پتا چلا کہ انہیں وہاں کچھ نہ ملا۔ البرٹو کو بھی تفتیش کے لیے وہاں بلوایا گیا تھا۔ البرٹو نے انہیں بتایا کہ کیسے اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک آیا اور سگنلز نہ ہونے کی وجہ سے وہ مومن کو بنا بتائے وہاں سے چلا گیا تھا۔ مومن کی کہانی اور اینا کا غائب ہونا سب اس بات کا ثبوت دے رہے تھے کہ اینا نے ہی یہ سب کیا ہے۔ مومن کو واپس گھر بھیج دیا گیا، مگر یہ بات ابھی تک اس کے دماغ میں چل رہی تھی۔ وہ یہی تھی کہ آخر اینا کا بوری میں موجود کٹا وجود کہاں گیا، اور اسی لیے وہ دوبارہ جنگل کے اسی حصے میں گیا۔ جواد شادی کے بعد دو روز تک کراچی روانہ ہو گیا۔ اب گھر پر صرف پھپھو اور ہما تھی۔ جواد کے جانے کے 2 دن بعد ہی سیما اور افتخار صاحب ہما کے گھر اس سے ملنے آئے تھے۔ افتخار صاحب اور پھپھو کو آج ان کے ایک عزیز کی طرف جانا تھا، اسی لیے وہ سیما کو ہما کے پاس چھوڑ کر خود چلے گئے، مگر شاید یہ آخری بار تھا جب وہ دونوں بہنیں اپنے بڑوں سے مل رہی تھیں۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ افتخار صاحب اور سیرت پھپھو ابھی تک گھر واپس نہیں آئے تھے۔ سیما تو مزے سے ناول لکھنے میں مصروف تھی، جبکہ ہما کو ان کی فکر ستائے جا رہی تھی، اوپر سے کال بھی نہیں اٹھا رہے تھے۔ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی نے سیما کو اپنی طرف مائل کیا۔ السلام علیکم۔ ریسیور اٹھاتے ہی وہ بولی، جی میں ان کی بیٹی بات کر رہی ہوں۔ کیا آپ بھی فوراً آئیے یہاں۔ سیما کی چیخوں پر ہما بھاگنے کے انداز میں اس کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ سے فون کھینچ کر کان کو لگا لیا، مگر آگے سے دی جانے والی خبر ان دونوں بہنوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ بس ایک پل لگا تھا ان کی زندگی اجڑنے میں۔ سیرت پھپھو اور افتخار صاحب جس ٹیکسی سے واپس آ رہے تھے، راستے میں اس کا سلنڈر پھٹ گیا تھا۔ ایکسیڈنٹ دوپہر میں ہوا تھا، مگر کوئی رابطہ نہ ہو پانے کی وجہ سے ہسپتال والے کال نہ کر سکے۔ بہت مشکلوں سے انکوائری کے ذریعے انہوں نے ان کے گھر کا پتہ معلوم کیا۔ وہ چاروں اس وقت اس کیس پر کام کر رہے تھے۔ سر، یہ کیس تو بہت زیادہ عجیب ہے۔ زین کملا گیا تھا۔ صحیح کہا تم نے۔ شہیر نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ لاش کے ورثہ کا کچھ پتہ چلا؟ شہیر نے نہاد سے سوال کیا۔ فی الحال تو شناخت نہیں ہو پائی، آگے دیکھتے ہیں۔ نہاد نے کندھے اچکائے۔ سر، ڈیڈ باڈی کے بارے میں سب انفارمیشن مل چکی ہے۔ اچانک جواد کیبن میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ کیا سچ میں؟ ٹیبل پہ بیٹھا شہیر اپنی جگہ سے اچھلا اور تیزی سے جواد کے ہاتھ سے فائل کھینچی۔ کیا پتہ چلا ہے؟ نہاد نے جواد سے سوال کیا، جبکہ شہیر اب فائل پڑھنے میں مگن تھا۔ سر، یہ لاش ایک حیا نامی لڑکی کی ہے جس کے والد ایک بزنس مین ہے۔ لڑکی کی عمر لگ بھگ 19 سے 20 سال کے درمیان ہے۔ ماں باپ سے فون پر بات کی تو معلوم ہوا کہ انہیں بیٹی کی موت کا علم نہیں تھا، حالانکہ وہ یہی جانتے ہیں کہ ان کی بیٹی اپنے دوستوں کے ساتھ پیرس ٹرپ پر گئی تھی۔ جواد بولتا رہا جبکہ شہیر اب غور سے فائل پڑھ رہا تھا۔ اس لڑکی کے جسم کے نشان دیکھ کر تو یوں لگ رہا تھا جیسے کسی جنگلی جانور کا کام ہو۔
देखो कितनी बेदर्दी से पूरा जिस्म नोचा गया है। शहीर ने पोस्टमार्टम में ली गई तस्वीर सामने लहराई। और तो और सबसे अहम बात, लड़की की टांगे और बाजू सिरे से ही गायब हैं। शहीर मजीद बोला, और एक बात सबसे अहम सर। अब की बार जवाद बोला, सर इस लड़की की कमर पर एक अजीब किस्म का टैटू है, कुछ अजीब सा लिखा है। अजीब मतलब क्या? जैन ने पूछा। फियोना वाइल्ड लाइफ, जवाद बोला। फियोना वाइल्ड लाइफ? भला इसका क्या मतलब हुआ? नेहात हैरान हुआ। हैवान, इसका मतलब हैवान है सर। जवाद ने इन्हें मजीद इंफॉर्मेशन दी। नेहात, तुम इस लड़की हया के घर वालों पर नजर रखो, और जैन तुम पेरिस के लास्ट वीक की तमाम फ्लाइट्स की डिटेल लेकर आओ, और मैं जरा इस इंस्पेक्टर यूनुस को बोलकर इस लड़की के घर वालों से मजीद इंफॉर्मेशन निकलवाऊं। सर मुझे यूं लगता है कि ये केस कहीं से भी ड्रग्स स्मगलिंग का नहीं है। असल मामला कुछ और है और हमें गुमराह किया जा रहा है। जवाद की बात पर शहीर ने इस बात में सर हिलाया। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अच्छा, इस लड़के का क्या बना? शहीर ने पूछा। सर वो अभी भी जेरे हिरासत है, जवाद ने इतला दी। सही। जवाद तुम ऐसा करो। इससे पहले शहीर बात मुकम्मल करता, जवाद का मोबाइल बजने लगा। सॉरी सर, हुमा का नंबर देखकर जवाद शहीर से बोला और कॉल काट दी। मगर शहीर के बोलने से पहले कॉल दोबारा आना शुरू हो गई। कैप्टन जवाद, यू कैन पिक द कॉल, मे बी अर्जेंट हो। शहीर इसे दोबारा कॉल काटते देखकर बोला। सर, जवाद ने कॉल उठाकर कान से सेल लगा लिया, मगर आगे से सुनने वाली खबर इसके औसान खता हो गए। हुमा, जवाद के बोलने पर शहीर के कान खड़े हो गए। शहीर ने जवाद को देखा जो कॉल बंद किए अब शहीर को देख रहा था। इसकी आंखें शहीर को कोई और ही कहानी सुना रही थी। मोमिन दोबारा इस जंगल में आ पहुंचा। इसने जगह छान मारी, मगर इसे कुछ ना मिला। इसे इतनी सर्दी में भी पसीना आने लगा। क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? एक पुरइसरार सी आवाज इसे अपने पीछे से आती महसूस हुई। मोमिन मुड़ा तो सामने एक बुढ़िया को देखकर हैरान रह गया। 3-3 इंच लंबे नाखून जो काले हुए पड़े थे, हाथों पर झुर्रियां, काला चोगा पहने इसने अपने चेहरे को काले लंबे बालों से ढका हुआ था, जो कि सही से कटे भी ना थे। मोमिन की नजरें इसके दांतों पर गईं तो इसे कराहियत सी महसूस हुई। इसके दांत जगह जगह से काले और पीले थे। वो खौफनाक थी, मगर मोमिन को इससे सिर्फ कराहियत महसूस हुई। इसे इससे जरा डरना लगा। कौन हो तुम? मोमिन ने पथरीले लहजे में पूछा। आओ मेरे साथ, वो कहते वो बुढ़िया जंगल पार करती आगे को जाने लगी और मोमिन भी इसका पीछा करने लगा। तकरीबन 15 मिनट बाद वो दोनों जंगल की दूसरी तरफ मौजूद एक झील की जानिब गए। झील के अंदरूनी तरफ बेलों के पीछे एक खुफिया रास्ता निकलता था, जिस पर वो दोनों चलने लगे। मोमिन हैरान नजरों से ये सब देख रहा था। ये कौन सी जगह है? मोमिन इधर उधर नजरें घुमाए पूछने लगा। होगार, घर, एक लफ्जी जवाब। किसका? मोमिन ने फिर सवाल किया। शैतान के चेलों का। और मोमिन इसकी आंखें फैल गई, मगर एक तजस्सुस था जो इसके अंदर उभरा था और इसके आगे पीछे दोबारा चलने लगा। हाँ देखो, अब वो एक गार में पहुंच चुके थे। जब इस बुढ़िया ने एक बोरी की तरफ इशारा किया, गौर करने पर मोमिन को मालूम हुआ कि ये वही बोरी थी जिसमें इसने ऐना को बंद किया था। वो तेजी से बोरी की तरफ भागा और गिरा खोलकर अंदर झांका तो इसे ऐना की लाश के टुकड़े मिले। तुम कौन हो? पुराना सवाल एक बार फिर दोहराया गया। मैं। आओ बैठो। अब वो बुढ़िया और मोमिन एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे।
مومن نے اس عورت کو دیکھا جو اب اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور اب مومن کو اپنی کہانی سنانے لگی۔ کئی سال پرانی بات ہے کہ اسپین میں ایک قبیلہ تھا جس کے لوگ شیطان کو مانتے اور آگ کو پوجتے تھے۔ یہ لوگ شیطان کے پجاری تھے اور آگ کی پرستش کرتے تھے۔ آخر کو شیطان بھی تو آگ کا بنا تھا۔ ان لوگوں کو کالے جادو پر خاص علم حاصل تھا۔ اس قبیلے کا ایک خاص اصول تھا، وہ شیطان کے لیے بلی چڑھاتا، اور یہ لوگ ہر سال کسی مرد، عورت، بوڑھے یا بچے کی شیطان کی راہ میں قربانی دیتے تھے، اور پھر اس انسان کا خون اس کے گھر والوں کو ایک خاص مشروب کے طور پر پلایا جاتا اور اس کے گوشت سے دعوت کا اہتمام کیا جاتا۔ مگر دھیرے دھیرے زمانہ بدلا، لوگوں میں سمجھ آ گئی اور حکومت اس طرح کے جاہلانہ رسم و رواج کی روک تھام کرنے لگی، اور اسی طرح یہ قبیلہ اور اس کے رہائشیوں نے اس دنیا سے چھپ کر ایک غار میں پناہ لے لی۔ روسا وہ بڑھیا بھی اسی قبیلے کی خوبصورت لڑکی تھی۔ ہر 50 سال بعد یہ لوگ اپنے قبیلے کے سب سے خوبصورت لڑکی کی شادی شیطان سے کروا کر اسے قبیلے کی ملکہ بنا دیتے، اور پھر اس قبیلے کے تمام مرد اس ملکہ کے غلام ہوتے، اور یہ ملکہ کی مرضی ہوتی کہ اس سے اپنی رات کس مرد کے ساتھ گزارنی ہے۔ اب روسا کی جوانی بڑھاپے میں ڈھل چکی تھی۔ وہ فطرتاً ایک لالچی عورت تھی جسے اس قبیلے پر اپنی حکومت جمائے رکھنی تھی، مگر ایسا ناممکن تھا۔ مگر ایک چیز جو روسا کے حق میں تھی وہ یہ تھی کہ اس بار قبیلے میں کوئی بھی لڑکی اتنی خوبصورت نہیں تھی کہ اسے شیطان کی بیوی اور ملکہ بنا دیا جاتا۔ اسی لیے اس بار فیصلہ یہ کیا گیا کہ قبیلے کے ہی مرد کو شیطان کا بیٹا بنا کر سردار بنایا جائے گا۔ ایسے میں روسا کو پریشانی لاحق ہوگی، اسے جلد سے جلد کچھ کرنا تھا۔ اسی پریشانی میں وہ اس جنگل سے گزر رہی تھی جب اس کی نظر مومن پر پڑی۔ جب اس نے مومن کی آنکھوں میں اترتی شیطانیت کو دیکھا تو آخرکار اسے ایک ترکیب سوجھی۔ وہ مومن کے ذریعے دوبارہ سے اس قبیلے پر راج کر سکتی تھی۔ اسی حوالے سے اس نے مومن کو بھی اپنے خیالات سے آگاہ کیا تھا، مگر مومن کے 2 سوال تھے۔ اول تو وہ اس قبیلے کا نہ تھا، تو کیا قبیلے کے لوگ اسے قبول کر سکتے تھے؟ دوم، آخر اس سب سے مومن کو کیا فائدہ؟ مگر میں مسلمان ہوں، میں اللہ پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ مومن کی بات پر روسا نے